بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، جس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جے یو آئی فے کے اراکین بھی شامل ہیں، اور کاف لیگ کے جو اہم رکن ہیں طارق بشیر چیمہ، وہ بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ مشیران کی بھی جو ہے وہ تعداد سامنے آ رہی ہے، اور ایک خاص مشیر جو ہے اون صاحب، وہ شامل ہونے جا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر کے طور پر۔ کتنی امپورٹنٹ یہ تقرریاں ہیں، اور جو وزارتوں کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر آج کریں گے بات۔ اور ایک جو اہم پارٹی ہے مینگل صاحب کی، انہوں نے ریفیوز کیا ہے ابھی تک کابینہ میں شامل ہونے سے، لیکن آنے والے دنوں میں امید ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کو راضی کر لیں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم بحران جنم لے رہا ہے پنجاب کے اندر کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب مکمل ہو چکا، پہلے حلف کا معاملہ سامنے آیا، اور اب جو نئی بحث سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے قواعد اور آئین کے مطابق اپنا استعفیٰ گورنر کو جمع نہیں کروایا، اس لیے وہ منظور نہیں ہوا، اور ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ اب یہ بحران کیا شکل اختیار کر سکتا ہے، اس پہ کریں گے بات۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا افغانستان کا جو افسوسناک واقعہ وہاں پیش آیا کابل میں، کہ جہاں اسکول کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب بالآخر شہباز شریف صاحب نے اپنے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے، سامنے آ گئے ہیں، اور بڑے بڑے جیت قسم کے وزراء اس میں شامل ہیں، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی بھی حملہ ور ہوئی ہے کہ جی سب کے سب جو ہیں وہ مفرور ہیں، اور سب کے سب جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا، عارف علوی صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا، شاہ محمود قریشی اور وزیر دفاع، سارے پارلیمنٹ حملہ کیس میں اشتہاری تھے۔ میں نے آپ کا ٹویٹ پڑھا ہے، بنیادی طور پر دونوں مقدمات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اشتہاری تو نہیں، اشتہاری اور چیز ہوتا ہے، پولیٹیکل اشتہاری ہم بھی تھے، ہم نے سی ایس ایس کیا تھا پولیٹیکل اشتہاری میں، اور اس میں بات کیسوں کی بات آئے نہیں، کیس کی بات نہیں، نوعیت کیس کی فرق ہے۔ ایک آدمی چرس بیچتے ہوئے اشتہاری ہوتا ہے، ایک آدمی نعرے لگاتے ہوئے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں نہیں، ایون پارلیمنٹ پولیٹیکل ایشوز ہے، کیسوں کی نوعیت یہی تو اس ملک کے اندر گدھا گھوڑا برابر کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتائیں کہ 8 مقدمے تھے جس وقت ہم سی ایس ایس کے امتحان پیش ہوئے، اگر ایک اس میں یہ مقدمہ ہوتا کہ میں نے ہیروئن کی پوڑی جیب میں رکھی ہے یا میں نے بینک فراڈ کیا ہے تو میں تو سی ایس ایس میں نہیں جا سکتا تھا۔ دونوں میں زمین آسمان فرق۔ شہباز شریف کا کیس بالکل مختلف ہے، زرداری کا کیس بالکل مختلف ہے، ان سارے لوگوں کا یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر اس تمیز نہیں کرتے اس کیس کے اندر اس کیس کے اندر، اور وہ ہم تمغہ لگا۔ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی رہنما کو کسی بھی کیس کے اندر آپ پکڑ لیں، وہ یوں وکٹری کا نشان بنا کے آ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ مطلب ایک زمانے کے اندر اس طرح کے مورل ٹرپیچیوٹ کا جو لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھا۔ آج کل تو مورل ٹرپیچیوٹ کا بھی لفظ ختم ہو گیا۔ تو یہ میں نے وہ آپ کا ٹویٹ پڑھا تھا، مجھے بڑا عجیب لگا اس وقت کہ بنیادی طور پر دونوں کیسز میں فرق۔ برحال جی کیبنٹ پہ آ جائیں، اب آتے ہیں کیبنٹ کے۔ اچھا، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر صرف پہلی دفعہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ بھی ہم وٹنس ہیں، میں اس وقت اسلام آباد میں پوسٹڈ تھا جب نون لیگ نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ حلف اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سیاہ پٹیاں باندھ کے۔ ہاں جی، مشرف صاحب سے، پرویز مشرف سے حلف لیا تھا، اور وہ ہو رہا تھا کہ ابھی ہم کچھ دیر میں کر رہے ہیں۔ اور یہاں پنجاب میں بھی آپ کو یاد ہوگا راجہ ریاض جو تھے وہ سینئر منسٹر تھے شہباز شریف صاحب کے، اور پھر اس کے بعد 1-1.5 مہینے سے بھی زیادہ نہیں چلی تھی وہ ساری کی ساری جو جتنی بھی تھی یہ جو محبت کی جو زمزم کا بہہ رہا تھا نا، وہ 1-1.5 مہینے سے زیادہ آگے چلا، جبکہ پوری 5 سال کی وہ چل رہی تھی، کیبنٹ کا سارا مسئلہ تھا۔ تو اب تو اس وقت اس سے 2 پارٹیاں تھیں، ایک نون لیگ تھی اور ایک پیپل پارٹی تھی، اور دونوں کی ایک بیک گراؤنڈ چلی آ رہی تھی پرانی کہ آپ نے تمام تر ہاسٹیلٹیز جو ہے وہ ختم کر کے، آپ خود سوچیں کہ جو میثاق جمہوریت ہے وہ اس رحمان ملک کے گھر میں ہوا تھا جس نے میاں شریف صاحب کو اٹھایا تھا یہاں سے دفتر میں کرسی میں اٹھایا تھا، اور وہ بہت ناراض تھے، لیکن بے نظیر نے کہا تھا اسی کے گھر میں ہوگا، اور تمام تر چیزیں بھلا کے وہاں چلے گئے تھے۔ اور جب وہ ہو رہا تھا تو اس دوران دبئی کے اندر نیگوسیشن بھی چل رہی تھی این آر او کے لیے پرویز مشرف کے ساتھ۔ لیکن یہ پہلے اب یہ کتنی دیر چلتا ہے، اس میں 3-4 ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے وہ بات جو عمران خان کہتا ہے کہ ان میں سے سوائے شہباز شریف کے کیسوں کو نکال دیں تو باقی سب کے اوپر کیس جو ہیں وہ ایک نے دوسرے پہ بنائے ہوئے ہیں، نیا کیس کو نہیں۔ ایون مشرف نے بھی کوئی کیس نہیں اس طرح بنایا، زرداری نے اس سے بنائے تھے، انہوں نے زرداری پہ بنائے ہوئے تھے کیس، وہ پرانے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ہاسٹیلٹیز کب ختم ہوں گی؟ اب ہاسٹیلٹی ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ
دونوں کی انٹرسٹ ان دا کانسٹیچوئنسی ڈفر کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا جعفر اقبال اور قمر زمان کائرہ جنہوں نے کل جا کے برابر میں الیکشن لڑنا ہے وہ ایک جگہ پہ ہاسٹیلٹیز ختم کر لیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہاسٹیلٹیز تو ہے چلتی ایسی. اسی طرح میں ایک ایک کانسٹیچوئنسی اگر گنتا جاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوگا بھائی. تو اس میں کون وڈرا کرے گا؟ سب سے جو مزیدار بات ہوئی ہے کہ JUI فیک جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ رہے کابینٹ. نہیں میں نے نہیں کہا تھا, کامران مرتضیٰ صاحب نے ٹی وی پہ کہا, ان نے کہا یہ میری رائے ہے اور مولانا فضل الرحمان کی بھی یہی رائے ہے. اور ماشاءاللہ 4 وزیر آئے. 4 وزیر آئے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ لگتی ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ 2018 کے الیکشن جعلی تھے, کنفرم جعلی. اچھا, سارے کہتے ہیں غلط, الیکشن تھے ہی نہیں. بلاول نے بھی کہا, نواز شریف نے بھی کہا, علی نے بھی کہا, سب نے کہا. اس الیکشن میں سے 2 وزارتیں عظمیٰ نکل آئیں, ایک عمران خان کی اور دوسری شہباز شریف کی. ایک کہتا ہے وہ نجائز ہے, دوسرا کہتا ہے یہ نجائز ہے, لیکن دونوں نجائز ہے. یعنی یہ حیران کن بات ہے. کہیں رکا کرے یار, کہیں کو آپ جہاں تو کہتے ہیں کہ جعلی ہے, جہاں دنیا میں وہ کہتے ہیں جعلی, پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ مکھن جی ہے اور لسی جی ہے, وہ کہتے ہیں لسی جی ہے مکھن جی ہے. اب اس طرح کی کیبنٹ کا چلنا سب سے اہم ترین بات ہوتی ہے کیبنٹ اپروول. کل بھی میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر کے بہت جان کی مشکل بنا دی ہے سب فیڈرل گورنمنٹ کی کہ کیبنٹ جو ہے اس کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. پرائم منسٹر وداؤٹ کیبنٹ از نتھنگ اینڈ کیبنٹ وداؤٹ پرائم منسٹر از نتھنگ. صحیح. اچھا, اب اس میں ہوگا کیا کہ جو شہباز شریف صاحب کو عادت ہے ہمیشہ سے 8-7 سال تو ہم نے بھی کام کیا, اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ وزیر کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, کسی بھی وزیر. وہ براہ راست سیکٹری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور سیکٹری بھی ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو جونیئر ترین آدمی کو لگاتے ہیں تاکہ اس کی جان اٹکی رہے. بات چیمہ 18 گریڈ میں آئی, 21 گریڈ پہ لگا دیا, ختم. ہمارا دوست ہے, کل بھی گھوم رہا تھا ساتھ ان کے. ٹھیک, اس سے اور بہت سارے لوگوں کو یہ گر بہت پرانا ہے. یہ پونیگر صاحب نے سکھایا تھا کہ سیکٹری فنانس 18 گریڈ کا لگایا کرو تاکہ جو مرضی کروا لیا کرو کام. اب یہ جتنے سارے لوگ وہاں ہیں, آج جہانگیر جمال دینی جو ہے ان کا انہوں نے جس قسم کی مطالبات رکھے ہیں ان کے سامنے, اور وہ جو ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان مطالبات کے اندر کس حد تک آگے لے کے چلیں گے. آج جیو کی ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ بلاول نے کہا ہے کہ جب تک جو ہے محسن داوڑ جب تک حلف نہیں اٹھاتا میں وزارت خارجہ کا حلف نہیں اٹھاؤں گا. اور محسن داوڑ کے بارے میں ان کی پہلا سٹینڈ نہیں ہے, 15-16 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں پورے بلانے کے لیے. اب لندن کیا لینے جا رہے ہیں پھر؟ نواز شریف صاحب سے کیا بات ہونی ہے؟ انہوں نے کوئی یقین دہانی کرانی ہے کہ اچھا جی آپ دیکھیں. مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ سر یہ ہے کہ جو وقت گزرے گا تو یہ سب کچھ آگے جو ہے نا خراب ہوتا چلا جائے گا. میں آج بھی کہتا ہوں, آج مطلب عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ جلسہ جو ہے اس کو آپ نہ کریں, لاہور کا جلسہ نہ کریں. لائف ان کو ایجنسیز کی رپورٹ, اچھا, ان کو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس نے کہا کہ میں کروں گا. نیو یارک ٹائم نے جو ایک عجیب و غریب کی سٹوری لیک آؤٹ کی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ اس نے کہا کہ 9 جون کا CIA چیف یہاں پر آیا تھا اور CIA چیف سے عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا تھا, اور اس انکار کے دوران وہ جنرل باجوہ سے مل کے چلا گیا تھا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم تھنگز ور ڈیسائیڈڈ کہ اگر عمران خان جو ہے اس کا رویہ یہی رہا ہمارا امریکہ کا اس چلنا مشکل ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک کنفیوژن بڑھتا جائے گا. کنفیوژن کا ایک ہی حل ہے. اس وقت خط کس کے پاس ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس. اچھا, نہ عمران خان کے پاس خط ہے, نہ جنرل باجوہ کے پاس خط ہے, خط ہے شہباز شریف کے پاس. صحیح ہے. کل صبح اگر وہ کہتے ہیں کہ خط تو اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے, اگر خط اتنی بڑی بات نہیں ہے تو کل صبح شام کو 5 بجے 6 بجے 7 بجے قوم سے خطاب کریں اور خط اوپن کریں. نہیں, خطاب آنے والا ہے ان کا, خط اوپن کریں. اگر خط اوپن نہ کیا تو عمران خان کی یہ سارا چلتا رہے گا. اوپن کر دیا اور سب کا عمران خان کا سارا بیانیہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. لیکن مجھے پتا کوئی نہیں کرے گا کیونکہ ہم تو جتنے بھی فارن آفس, کیا وجہ اس کے فارن آفس کے جتنے لوگوں نے شیئر کیا ہم سے, اس دن بھی امتیاز گل صاحب کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی شخصیت نے شیئر کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ زبان جو ہے جو استعمال کی گئی ہے اگر عام آدمی اس کو سن لے اس کا خون کھول اٹھے. لیکن ہمارے ہاں عادت ہو جاتی ہے اس طرح کی زبان سننے کی. میں نے آپ کو ابھی اگر دکھا دوں, یہ میں اندرا گاندھی کو جو زبان استعمال کی گئی, میں صرف نیشنل سیکورٹی آرکائیو نکال کے لایا ہوں. سم آف دا موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ ان دا, یہ نیشنل سیکورٹی آرکائیو امریکہ کی, یہ انہوں نے 71 کی وار میں کیا. دیئر ریئیکشن ٹو دا نکسنز میٹنگ ود انڈین پرائم منسٹر Indira Gandhi on 5th November 1971, according to Kissinger, the Indians are bastard anyway.
अच्छा, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, दे आर स्टार्टिंग ए वॉर देयर व्हाइल गांधी इज अ बिच, we got what we wanted to, she will not be able to go home and say that the United States didn't give her a warm reception and therefore in despair she has got to go to war. अब मुझे ये बताइए, ये खत इंदिरा गांधी अपनी कौम को सुना सकती है? वो कहे तुम्हें उसने बिचका है, तुमने इधर से वापस आ गई और उसके बाद तो बात का तलका। तो असल मसला ये है कि अमेरिकन जो हैं दे आर रूथलेस। वो जो बात उन्होंने कही थी ना शमशाद खान कि उनको हक हासिल है जो सुपर पावर को आकर से छोटों को गालियां गुलियां देते रहे धमकाने का। तो इस वजह से नहीं करेंगे, एक बुनियादी वजह ये भी है। लेकिन नहीं हो, लेकिन ये कन्फ्यूजन चलती रहेगी। इस कन्फ्यूजन के अंदर हर बंदा ये चाहता है कि थोड़ा सा उससे टाइम मिले कि जहां वो जगह लूज बॉल वाली सूरत हाल हो तो वो उस पर छक्का लगाएं, कि जहां इमरान की पॉपुलैरिटी यूं डाउन होना शुरू हो और हम इलेक्शन अनाउंस करते हैं। अब वो कैफियत कब आती है, इमरान खान कब तक अपना इसको मेंटेन कर जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इस टेम्पो को अगर वो मेंटेन ना कर गए तो फिर ये चला जाएंगे, फिर ये हो जाएगा और ये वक्त निकाल जाएंगे। तो जितना वक्त ये गुजरेगा उतना उनका नुकसान या पड़ जाएगा या कम, दोनों। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे आखिर पंजाब के अंदर क्या मामला है, हो क्या रहा है।